اس کے لیے ہم 4 اہم فریم ورک پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1 فلو اسٹیٹ، نمبر 2 پرو ایکٹیو لیونگ، نمبر 3 ڈوپامین ڈسپلن، نمبر 4 انر اینڈ آؤٹر الائنمنٹ۔ نمبر 1 وہ ہے اسپرچل گراؤنڈنگ، اور وہ فوکس سے پیدا ہوتا ہے، اس کو فلو کی کیفیت بھی کہہ سکتے ہیں۔ سورہ مومنون کی پہلی صفت ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ خشوع صرف ظاہری سکون یا آنسو بہانے کا نام نہیں، یہ دل اور دماغ کی مکمل یکسوئی ہے، توجہ کا ایک مرکز پر جمع ہو جانا ہے۔ یہی کیفیت مشہور ماہر نفسیات می ہائی چیک سینٹ می ہائی اس نے اپنی کتاب فلو میں بیان کی ہے۔ اس کے مطابق انسان اس وقت اپنی بہترین کارکردگی دکھاتا ہے جب وہ مکمل انہماک میں ہو، جب شعور منتشر نہ ہو اور وقت کا احساس مدھم پڑ جائے۔ قرآن کا خشوع اسی اندرونی انہماک کی روحانی شکل ہے۔ فرق یہ ہے کہ فلو عام طور پر کسی کام، فن یا کھیل میں ڈوب جانے سے پیدا ہوتا ہے، جبکہ خشوع ایک مقدس شعور کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ایک کنسنٹریشن سے جڑا ہوا ہے۔ نماز میں انسان اپنی توجہ کو بکھرے خیالات سے نکال کر ایک اعلیٰ مقصد سے جوڑتا ہے۔ یہ دراصل روزانہ کی اٹینشن ٹریننگ ہے۔ جن کی نمازوں میں خشوع خضوع نہیں ہوتا وہ بیسیکلی اٹینشن فریگمنٹیشن کا شکار رہتے ہیں۔ آج کے انسان کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی توجہ بکھری ہوئی ہوتی ہے۔ نوٹیفیکیشنز، سوشل میڈیا اور معلومات کے سیلاب نے ذہنی یکسوئی کمزور کر دی ہے۔ اس کو آپ بآسانی دیکھ سکتے ہیں کہ اکثر نوجوان نماز میں سلام پھیرنے کے فوراً بعد استغفار اور ذکر کرنے کے بجائے موبائل فون کھول لیتے ہیں اور اسکرولنگ شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے ماحول میں ہمیں نماز میں خشوع اور ذہنی بحالی پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، یعنی مینٹل ریسٹوریشن کی ضرورت ہے۔ یہ انسان کو رد عمل والی زندگی سے نکال کر غور و فکر والی زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ کتاب فلو کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلسل توجہ کرنے سے انسان اپنے پرفارمنس کی بہترین سطح پر پہنچتا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اگر یہی توجہ اللہ کی طرف ہو تو انسان کے اندر گہرائی اور سنجیدگی پیدا ہو جاتی ہے اور زندگی میں استحکام پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح اسپرچول گراؤنڈنگ صرف کارکردگی کو بہتر نہیں بناتی بلکہ روح کو بھی ہم آہنگ کر دیتی ہے۔ نمبر 2 جس پر اب ہم گفتگو کریں گے وہ ہے بیہیویئرل ڈسپلن اینڈ گروتھ، یا اس کو کہہ سکتے ہیں پرو ایکٹیو لیونگ کا قرآنی طریقہ کیا ہے۔ جب ہم ان 2 آیات کو ساتھ پڑھتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون، تو ہمارے سامنے ایک مکمل عملی فریم ورک آتا ہے۔ لغو سے اعراض کا مطلب ہے شعوری طور پر غیر ضروری اور غیر پیداواری کاموں سے بچنا اور دور رہنا، یعنی یوز لیس اینڈ نان پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہوتا ہے۔ اور زکوٰۃ سے مراد تزکیہ اور شخصیت کے ارتقاء پر توجہ دینا ہے۔ اس کا مثبت پہلو یہ ہے کہ آگے بڑھنا، بہتر ہونا، ترقی کرنا، یہ انسان کی زندگی کا روٹین بن جائے۔ یہاں اسٹیون کووی کی کتاب دی 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل کا پہلا اصول یاد آتا ہے۔ ویسے آپ کو بتا دوں کہ 25 سال پہلے میں نے جب اس کتاب کا مطالعہ کیا تو میں نے اسے بہت مفید پایا۔ پہلا اصول ہے بی پرو ایکٹیو۔ اس کے مطابق کامیاب انسان محض رد عمل دینے والا نہیں ہوتا،
یہ ری ایکٹیو پرسنالٹی نہیں ہے اس کی، بلکہ وہ اپنے ریسپانس کا انتخاب خود کرتا ہے، وہ حالات کا غلام نہیں ہوتا۔ لغو سے اعراض دراصل یہی پرو ایکٹیویٹی ہے۔ سنجیدہ انسان ہر آواز پر لبیک نہیں کہتا، ہر بحث میں نہیں کودتا، بلکہ اپنی توجہ کی حفاظت کرتا ہے۔ اس نے اپنی کتاب میں ایک اور اصول بتایا ہے کہ ہر انسان کے پاس 2 سرکلز ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے سرکل آف انفلوئنس، دائرہ اثر، دوسرا ہوتا ہے سرکل آف کنسرن، دائرہ تشویش اور دائرہ مسائل۔ جو لوگ پہلے دائرے میں جیتے ہیں ان کے اثر و رسوخ، صلاحیت اور قابلیتوں میں اضافہ ہوتے رہتا ہے، اور جو لوگ دوسرے دائرے میں جینے کے عادی ہوتے ہیں وہ شکایتوں کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، وہ بے مقصد گفتگو میں بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ قرآن کا مطلوب انسان اپنے اثر کے دائرے میں کام کرتا ہے اور اپنی اصلاح اور نمو، گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ پر توجہ دیتا ہے۔ یہ صرف اخلاقی تعلیم نہیں بلکہ ایک سائنسی اصول بھی ہے۔ جب توانائی بکھرتی نہیں تو وہ ترقی میں بدل جاتی ہے۔ جب انسان بے مقصد مشغولیاں چھوڑ دیتا ہے تو اس کی ذہنی اور جذباتی طاقت محفوظ رہتی ہے۔ یہی محفوظ توانائی آگے بڑھنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ دماغ کا ڈوپامین نظام فوری لذت کی طرف کھینچتا ہے، لیکن جب انسان شعوری طور پر فوری فائدے کو کم کرتا ہے اور طویل مدتی مقصد کو ترجیح دیتا ہے تو دماغ بھی آہستہ آہستہ نئی عادتیں قبول کرنے لگتا ہے۔ نمبر 3 جس پر اب ہم بات کریں گے وہ ہے سیکسول ایتھکس، ڈوپامین ڈسپلن، خواہشات کو کیسے نظم کے اندر رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ۔ سیکس ایک حساس پہلو ہے اور اس پر بہت کم گفتگو ہوتی ہے، اس لیے اس جذبے کو آرگنائز کرنے کی صلاحیت سے نئی نسل کی اکثریت ناواقف ہے۔ نئی نسل ہی کو کیوں ہم الزام دیں؟ ہمارے پاس تو ایسے بھی واقعات موجود ہیں جن میں ظالم مردوں کی عمر 65-70 کے آس پاس ہے اور اب بھی ذہنی آوارگی ان کی ختم نہیں ہوئی ہے۔ خواہشات پر قابو پانا شخصیت کی پختگی کی علامت ہے۔ اصل امتحان یہ نہیں کہ انسان کے اندر خواہش ہے کہ نہیں، بلکہ یہ کہ وہ اسے کس حد تک سنبھال سکتا ہے۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ دماغ میں ڈوپامین ایک ایسا کیمیکل ہے جو لذت اور انعام کے احساس سے جڑا ہوتا ہے۔ آج کا ڈیجیٹل کلچر اسی نظام کو مسلسل متحرک رکھتا ہے۔ شارٹ ویڈیوز، فوری تفریح، مسلسل ویژول کنٹینٹ دماغ کے ریوارڈ سسٹم کو زیادہ سرگرم کر دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ توجہ کمزور ہو جاتی ہے، بے صبری بڑھ جاتی ہے اور جذباتی توازن متاثر ہو جاتا ہے۔ قرآن خواہش کو دبانے کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ اسے آرگنائز کرنا سکھاتا ہے، ڈسپلن سکھاتا ہے، الا علی ازواجہم کے ذریعے جائز راستہ دکھاتا ہے۔ جب انسان اپنی خواہشات کو اخلاقی حدود کے اندر رکھتا ہے تو دماغ کا ڈوپامین نظام بھی آہستہ آہستہ متوازن ہو جاتا ہے۔ ایسا انسان فوری لذت کے بجائے میننگ فل ریلیشن شپ اور ریسپانسبل بیہیویئر اختیار کرتا ہے۔ اسی سے شخصیت میں اصل استحکام پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح سیکسول ایتھکس دراصل ڈوپامین ڈسپلن ہے۔ جو شخص اپنی نگاہ اور خواہش کو قابو میں رکھ سکتا ہے وہ اپنی ذہنی توانائی کو بھی محفوظ رکھتا ہے۔ یعنی سیلف ڈسپلن ہماری زندگیوں میں فلو اسٹیٹ کو ممکن بناتا ہے اور ہماری زندگی پرو ایکٹیو زندگی بن جاتی ہے۔ اگر کوئی معاشرہ اس پہلو کو نظر انداز کر دے تو وہ ذہنی انتشار
اور تعلقات کی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ آج کے معاشرے میں بڑی آسانی سے اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کا مطلوب انسان خواہشات کا غلام نہیں بلکہ ان کا نگہبان ہوتا ہے۔ ناظرین، جو چوتھا نقطہ ہے وہ ہے کمٹمنٹ اینڈ انٹیگریٹی، یعنی انر آؤٹر الائنمنٹ۔ قرآن کہتا ہے والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ یہ صفت انسان کے سماجی اور قیادت کے پہلو سے متعلق ہے۔ اس صفت کے اپنانے سے شخصیت مکمل ہوتی ہے۔ انٹیگریٹی دراصل یہی ہے کہ انسان کا اندر اور باہر ایک ہو جائے، جو دل میں ہو وہی زبان اور عمل میں نظر آئے۔ اسٹیون کووی انٹیگریٹی کو اعتماد کی بنیاد کہتا ہے۔ اس کے نزدیک کسی انسان کا سب سے بڑا سرمایہ اس کی کریڈیبلٹی ہے۔ جب قول اور فعل میں تضاد نہ ہو تو لوگ اعتماد کرتے ہیں۔ قرآن کا مطلوب انسان صرف عبادت میں منظم نہیں ہوتا بلکہ معاشرے میں بھی قابل بھروسہ ہوتا ہے۔ فلو ہمیں سکھاتا ہے کہ مکمل توجہ اور انہماک انسان کی صلاحیتوں کو نکھارتا ہے۔ پرو ایکٹیویٹی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم حالات کے اسیر نہیں بلکہ اپنے رد عمل کے ذمہ دار ہیں۔ ڈوپامین نظام ہمیں سمجھاتا ہے کہ خواہشات اور عادتیں کس طرح ہمارے رویے کو بناتی ہیں یا بگاڑتی ہیں۔ یہ نظریات تو زندگی کے ایک پہلو کو بہتر کر دیتے ہیں، مگر قرآن کی پیش کردہ شخصیت ایک جامع شخصیت ہے، اور قرآنی فکر ان سب کو ایک اعلیٰ مقصد سے جوڑ دیتی ہے۔ یہ کام توجہ بھی چاہتا ہے، نظم بھی، ضبط بھی اور دیانت بھی۔ یہی ایک مکمل نقشہ ہے، ایسے بلو پرنٹ جس میں روحانی گہرائی پائی جاتی ہے، رویے منظم اور منضبط ہوتے ہیں، خواہشات کی تہذیب ہوتی ہے اور سماجی امانت کو یکجا کرتا ہے۔ یہی وہ انسان ہے جسے قرآن کامیاب کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کامیاب مسلمان بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔